اس میں خواب بھی ہوتے ہیں اور اہم باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو آپ مکمل سنتے ہیں کا شوق ذوق زیادہ ہو، ہمارے چینل پر آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت اللہ رب العالمین بہتر بنائے اور نیک اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4 خواب اور ان کی تعبیر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فاروق المعبر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ الرحمن۔ ایسے خواب جو آپ کے لیے خوشخبری ہیں، شادی شدہ مرد یا عورت یہ خواب دیکھے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر انعام ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ یہ خواب دیکھیں تو ان کے لیے اس میں بہت بڑی ایک خوشخبری ہے، کیونکہ خواب بہت اہم ہے، اور اسلام کی ابتدا بھی جو ہے وہ اچھے خوابوں سے ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام پر پہلے خواب آتے تھے، اور جس طرح خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، اسی طرح صبح اٹھ کے آپ علیہ السلام پر وہ بات واضح ہو جاتی۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوتے اور ریئل کے اندر وہ دیکھ لیتے جو خواب کے اندر دیکھا تھا، تو اسلام کی ابتدا بھی نیک اچھے خوابوں سے ہوئی ہے، کیونکہ اسی لیے نبوت کا 46واں حصہ جو ہے خواب کو قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بہت ساری بشارتیں ملتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، مومن کے لیے مبشرات ہیں۔ نبوت کے ساتھ جو ہے آسمان سے مبشرات ختم ہو گئیں، یعنی کوئی چیز آسمان سے اب نہیں آئے گی جب نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن مومن کے لیے خواب میں آسمان سے خوشخبریاں آئیں گی۔ کیوں کہ خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو خواب دکھاتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تنبیہ ہوتی ہے، آگاہی ہوتی ہے، اور مومن کے لیے اس میں خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ ہر چیز کے خزانے جو ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی مانگتا ہے، اس کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، شہرت کی ضرورت ہے، دنیا میں امن سکون پیار محبت آخرت کے آرام کی ضرورت ہے، تو وہ ضرور ضرور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تمام سوالات رکھے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ان سب کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو دعا کرتا ہے، مسلمان جو دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 سٹیپ ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ ایک ہوتا ہے اسی وقت دعا قبول ہو جائے، دوسرا کچھ دیر ٹھہر کے دعا قبول ہو جائے، اور ایک دعا کا سٹیپ ہے کہ مومن کی دعا ضائع نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی۔ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں اس دعا کو شامل کر کے اس کو جنت کا حقدار بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، نہایت ہی پیاری یہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دکھ پریشانی رکھیں، کیونکہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے دکھ جو ہے نا اللہ کو سنائے ہیں، اللہ کے سامنے میں نے اپنے سارے دکھ رکھے ہیں، میں کسی کو تو اب نہیں سنا رہا، میں نے سب کو سنائے ہیں، اپنے بیٹوں کو بتایا، سب کو پتہ ہے، لیکن اب میں باتیں اپنے رب سے ہی کرتا ہوں۔ پہلے بھی رب سے تھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی تھی، اب میں نے صرف اپنے رب العالمین کے سامنے جو ہے یہ دعائیں کرنی شروع کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پریشانی حل کر دی، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملایا، اور ملایا بھی اس حالت میں کہ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ناظرین دعا کیا کریں، اللہ رب العزت تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں بتائی ہیں، اور بطور مثال ہمارے لیے قرآن میں موجود ہیں۔ اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حب لی من الصالحین، یہ دعائیں جو ہیں
انبیاء کی دعائیں ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نازل کی ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک اس میں سبق ہے کہ ہم بھی دعا کریں، علاج کے ساتھ ساتھ دعا بھی ایک بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی انشاءاللہ الرحمن ہماری ضروریات کے مطابق ضرور ہمیں جو ہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں گے، لیکن ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ رب العالمین کے دینے میں، رب رحمان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں تو ہمارے مانگنے سے اتنی بھی، حالانکہ جن انسان جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا جہان کے انسان جو مر چکے ہیں، جن بھی انسان بھی جو زندہ ہیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک، وہ بھی سارے اللہ رب العزت کے دربار میں مانگے نا، اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی بندہ سمندر کے اندر ہے، ایک سوئی ہے، سوئی کو اس میں بھگو کر اس کے نکے میں جتنا پانی آتا ہے، اتنی کمی بھی اللہ رب العزت کے خزانوں میں نہیں آتی۔ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ اس کو عطا بھی کر دے۔ تو پھر محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ کے سامنے سوالات کریں، اپنے اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں۔ تو انشاءاللہ الرحمن جو بندہ خلوص نیت سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور اس کی دعا کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، فرشتے اس کے حق میں آمین کہیں گے۔ یہ 4 خواب اتنے اہم ہیں، اگر شادی شدہ مرد اور عورت دیکھیں تو ان کے لیے اس میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، خواب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ضرور اس کو اولاد نورینہ سے جو ہے مالا مال کریں گے، اور یہ میوہ ضرور اس کو چکائیں گے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں جتنے بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت ان کو نورینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک شادی کے بعد اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے لیے خاص کر کے جب لوگوں کے معاشرے کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں پھر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو دل بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اولاد اللہ کے پاس ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ فلاں میں کمی ہے، فلاں میں کمی ہے، فلاں سے دعائی لے رہے، نہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت ان میں شفا ڈالتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن پاک کا مطلق طور پہ یہ فیصلہ ہے، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کر سکتے ہیں، دیکھ لیں آپ، زکریا علیہ السلام کی بیوی جو بانجھ تھی، اور سیدہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، حنا ان کا نام تاریخ کے اندر موجود ہے، وہ بھی بانجھ تھی، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کو دیا اور بغیر سبب کے دیا۔ دیکھ لیں آپ کہ سیدہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہونے والی تھی تو اللہ رب العزت نے کتنے انعام کیے، کتنے احسان کیے، اور ان کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کے سامنے پھل دیکھے سیدہ مریم علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے بھی، یعنی ایسی چیز تھی نا جو ہو نہیں سکتی تھی، کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر پھل کہاں سے آ سکتے؟ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر تو بند کمرے میں پھل دے سکتا تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ یعنی اللہ رب العزت سے اس انداز میں سوال کیا، اور سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہے سیدہ مریم علیہ السلام کی امید لگائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمریں دیکھیں، تاریخ پڑھیں تو یہ ان کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ دونوں بہنیں تھیں اور دونوں بانجھ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں تو اب دیکھ لیں، پھر ربی حب لی من الصالحین پڑھا کریں، کیوں نہیں اللہ رب العزت عطا کریں گے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، وعدہ بھی سچا ہے اور کام بھی پکا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے مانگنے میں کمی ہے، دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے پاس اس بات کا حل نہیں ہے۔ دعائیاں جتنی مرضی، میڈیسن جتنی مرضی، حکیم طبیب جتنے مرضی، رب رحمان کے پاس علاج ہے۔ تہجد کے ٹائم، اشراق کے ٹائم، نمازوں کے بعد دعائیں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اپنی رحمت ضرور کر دیں گے۔ خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے آم، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر آم دیکھنا، اگر شادی شدہ ہیں میاں بیوی، ان میں سے عورت دیکھے، مرد دیکھے،
تو اللہ رب العزت ان کو ضرور اولاد نورینہ عطا فرمائیں گے۔ اور عام دیکھنا اس میں انشاءاللہ الرحمن ان کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی آم کا درخت دیکھتا ہے، آم کھاتا ہے، آم توڑتا ہے، خریدتا ہے، اٹھاتا ہے، تو اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہی خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے اور بیٹا ہوگا۔ اگر یہ سارے کام غیر شادی شدہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے معاشی لحاظ سے جو تنگیاں ہیں نا وہ ساری کی ساری دور کر دیں گے، کیونکہ آم ایک خوبصورت پھل بھی ہے اور اس کا جو پودا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو معاشی لحاظ سے اس کی تنگیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ ان کے لیے یہ خواب ثابت ہوگا، اور اہل علم سے اگر اس کی تعبیر لگوائیں گے، اور جو یہ سن رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن اس کی یہی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت شادی شدہ جوڑے کو اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹا ہوگا، اور غیر شادی شدہ کے معاشی لحاظ سے تنگیاں دور ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر بندہ انار دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اتنا پیارا یہ پھل ہے نا، جتنے بھی پھل ہیں اس میں سیب لگا لیں، کیلا لگا لیں، انگور لگا لیں، جو ہے آم لگا لیں، جتنے بھی یہ پھل ہیں نا ان میں انار ایک ایسا پھل ہے جو خوبصورت بھی ہے دیکھنے میں، حالانکہ سارے پھل جو خوبصورت ہیں، لیکن انار تو نا حکیم بھی بتاتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے نا، وہ رات کو ایک انار جو ہے نا کھا کے سویا کریں۔ ایک انار میاں بیوی، یہ ویسے اچھا نسخہ ہے، تو اس پہ انشاءاللہ عمل کریں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کر دیں گے، کیونکہ انار ایک خوبصورت پھل ہے اور بڑا ہی پیارا اور کھانے میں بھی مزیدار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نمک نہ لگائیں۔ یہ بات شاید آپ پہلی دفعہ سنیں، جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ان میں سے جو ہے نا شادی شدہ ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ ذرا اس بات پہ توجہ کریں۔ جو انار کے اندر جلی ہوتی ہے نا، جو ان کے جو پاڑ بنے ہوتے ہیں درمیان میں، انار کے درمیان میں، اور ایک سائڈ یہ ہے، درمیان میں ہی وہ ایک دھاگے نما جو ہے جلی بنی ہوتی ہے، پھر اس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، دوسرا ڈبہ ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ نمک کی بجائے نا وہ نمک سمجھیں آپ، اور اس کو کھا کر بھی دیکھیں، وہ نمکین ہوگا۔ آپ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے نا ضرورت کے مطابق انار کے دانے مکمل انار کو صاف کر کے نکال کے اس میں رکھ کے تھالی میں یا برتن کے اندر جس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جو آپ جلی ہوتی ہے، جو پردہ سا ہوتا ہے نا بالکل بریک سا، اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کریں، بالکل بریک بریک، اور دانوں کے اوپر جو ہے اس کو نمک کی طرح بکھیریں، اس کو بکھیر کے پھر اس کو مکس کریں اور اس کو کھائیں، اور نمک والا کھائیں اور وہ کھائیں، اس کا مزہ زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قدرتی چیز رکھی ہے، جب آپ کسی پھل میں آپ نمک لگاتے ہیں نا تو پھل کے ذائقے میں کمی ہوتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یہ اہم ایک بات ہے۔ تو خواب کے اندر انار دیکھنا، کھانا انشاءاللہ الرحمن یہ اولاد نورینہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ضرور اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی ایسا خواب ہے کہ بیٹا ہوگا۔ اچھا، بیٹی جو ہے نا وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن معبرین جو ہے نا وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں پھل کی کنڈیشن دیکھ کر، پھل کے جو اثرات ہیں نا ان کو دیکھ کر یہ تعبیر کی جاتی ہے، کیونکہ یہ طاقتور ایک پھل ہیں۔ اگر میاں بیوی خواب کے اندر کھاتے ہیں یا عورت یا مرد خواب کے اندر یہ پھل یعنی انار جو ہے اس کو کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اللہ رب العزت نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ یہ سارے معاملات دیکھتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ الرحمن خوشخبریاں ہیں، اچھا خواب ہے، اس کے لیے آسانیاں ہیں، زندگی آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بڑا ہی پیارا اور نہایت ہی نفیس یہ بیوٹیفل خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر اگر بندہ انجیر دیکھتا ہے، یہ بھی ایک طاقتور جو ہے پھل ہی سمجھیں اس کو، ایک سوغات میں بھی یہ آ جاتا ہے، ریفریشمنٹ کے اندر بھی اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک میٹھا پھل ہے، میٹھی چیز ہے، اس کو خواب کے اندر دیکھنا۔ ویسے بھی اگر خواب کے اندر آپ کو کوئی میٹھی چیز دینا، یہ خوشخبری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو سب سے بڑی خوشخبری یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرمائے، نورینہ اولاد،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد جو ہے نا دنیا کی زینت ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، وہ پریشان اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے نا پریشان کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے لحاظ سے ان کو یہ روب ہوتا ہے، ان پہ یہ ایک جوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، 5 بیٹے دیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر وہ دین والے نہیں ہیں نا تو یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اگر مال آپ نے اچھی جگہ پہ خرچ نہیں کیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کچھ ایسے اولاد والے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے، یہ جو بڑی عمر کے میرے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ ضرور اس بات کو سنیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ ضرور، جن کے پاس اولاد ہے قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کے دربار میں جائیں گے، جن کی اولاد دین پر نہیں ہے، جن کی اولاد دین پر نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کریں، کوئی بائک لیں، کوئی گاڑی لیں، کوئی وہ اگر آپ استعمال نہیں کریں، ویسے ہی کھڑی رہے تو وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیکار آپ اس سے کام ہی نہیں لے رہے، وجہ پھر اس کے خریدنے کا کیا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد جس کی دین پر نہیں ہے قیامت کا دن ہوگا وہ بے اولاد ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر، 5-4 بیٹے ہیں لیکن دین پر نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھے، اسلام کو نہیں جانتے، دین اسلام سے ویسے ہی دور ہیں، بس اس کو یہ روب ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے نا، پھر اس کو یہ روب ہے اور اس کو یہ شوق ہے کہ میرے فلاں فلاں اور فلاں اتنے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ بے اولاد ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس کی اولاد اس کو فائدہ ہی نہیں دے گی، جو چیز فائدہ نہ دے وہ چیز بیکار ہے، اور جو اولاد فائدہ نہ دے تو وہ بے اولاد ہی ہے، اس کو کیا فائدہ، دنیا کی زیب و زینت ہے نا پھر۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت سے اولاد مانگنی ہے تو ربی حب لی من الصالحین، صالحین جمع ہے، حالانکہ مجھے بیٹا عطا کر، ربی حب لی ہے، یہ یا جو ہے نا یہ نسبت کی ہوتی ہے، جس طرح بندہ کہہ دیتا ہے یہ لاہوری ہے، یہ شیخو پوری ہے، یا جو ہوتی ہے نا یہ نسبت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ربی حب لی، یہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اور آگے کہا ربی حب لی من الصالحین۔ اچھا آگے جمع ہے، پیچھے جو ہے ایک بیٹے کی طلب کی، حالانکہ بیٹوں کی طلب تو نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صالحین کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا ہے۔ صالحین کے اندر ساری دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگ دی، نیک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، لمبی عمر بھی ہو، تابع دار بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو، عزت ہو، عمر والا ہو، یعنی جتنی صفات بندہ اپنی اولاد میں چاہتا ہے نا وہ ساری کی ساری صالحین کے اندر ہے۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ سب سے بڑی ان سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جب مجامعت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دعا نہیں پڑھتے، اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اس دعا کو پڑھیں شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ورنہ شیطان حصہ ڈالتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ اور بھائی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں زندگی ہے، حیات ہے، اس میں برکات ہیں، اس میں جو ہے اللہ کی رحمتیں ہیں، تو ان کو اپنائیں۔ تو صالحین کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ جو طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی اور قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ ورنہ اولاد تو ہوگی لیکن دنیا کی زیب و زینت ہوگی، مال تو ہوگا، وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، صرف دنیا کے لیے کیا جائے، دنیا میں شہرت پائی جائے، تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ باقی رہنے والے اعمال جو ہیں وہ نیک ہیں، اس سے مراد بعد نے بیٹیاں بھی لی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے یہ دعائیں ضرور کرنی ہیں، اور دعا کرنی ہے تو نیک اولاد کی دعا کرنی ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی انجیر دیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرمائیں گے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو انشاءاللہ خوشیاں رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، خواب کے اندر اگر چڑیا نظر آئے، چڑیا کے بچے نظر آئیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر بھی یہ ہے، چڑیا ایک خوبصورت جانور ہے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے، وہ اکثر گھروں میں رہتے ہیں،
ہیں اور بچوں سے تو ہر مونس جو ہے، ہر ماں جو ہے وہ پیار کرتی ہے جس کے بچے ہیں، چاہے جانور ہو. حالانکہ جانوروں کو بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو جانور ہیں ان کو فائدہ ہے کوئی بچوں کا بھی، وہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن ان کو بھی محبت ہے اپنے بچوں سے، ان کو بھی محبت ہے. آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں، جو چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ اٹھانے نہیں دیتے، وہ قریب نہیں جانے دیتے، وہ جانے والے کو، قریب جانے والے کو مارنے آتے ہیں. یہ ایک ممتا ہے، یہ ایک پیار ہے، یہ ایک محبت ہے اولاد کے ساتھ. جو خواب کے اندر چڑیا اور چڑیا کے بچے دیکھے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے. اور ہم دعا گو بھی ہیں جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو نورینہ اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اگر بندہ کوئی ویسے دیکھتا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو چڑیا اور چڑیا کے بچے نظر آتے ہیں، تو اس سے اللہ رب العزت خدمت کا کام لیں گے، وہ دنیا میں اچھے کام کرے گا اور اللہ رب العزت اس کے اعمال کو، نیک اعمال کو، نیک دعاؤں کو اور نیک کاروبار میں برکت اور ان سب معاملات کو قبول و منظور فرمائیں گے، آمین ثم آمین. یہ نہایت ہی اہم باتیں تھیں انشاءاللہ الرحمن. اس میں خواب بھی ہوتے ہیں اور اہم باتیں بھی ہوتی ہیں. اگر ویڈیو آپ مکمل سنتے ہیں تو پھر آخر میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا شوق ذوق زیادہ ہو، ہمارے چینل پر آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت اللہ رب العالمین بہتر بنائے اور نیک اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین.